الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیثہ الشریف حب علی فی الاسلام کالملح فی الطعام محترم المقام جناب قلعہ مولانا ریحان نقوی صاحب، شاعر اہل بیت حضرت قسیم امروہوی صاحب، برادران و خواہران اسلام و ایمان، سادات المومنین، شاہ نجف اسلامک سنٹر بریڈ ووڈ نیو یارک، آج کی مجلس عزا کا عنوان سخن قرار دیا ہے حب علی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حب علی فی الاسلام کالملح فی الطعام۔ علی کی محبت کا درجہ اسلام میں وہی ہے جو نمک کا کھانے میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کھانا بغیر نمک کے پھیکا ہے، اسلام بغیر حب علی کے ٹیسٹ لیس ہے۔ اگر احساسات کی دنیا میں اسلام کو فیل کرنا ہے تو اس کے لیے حب علی کے شامہ کی ضرورت ہے۔ اللہ سے کسی کو بغض علی کا بلڈ پریشر ہو تو اس کی دوائی اللہ کی فارمیسی میں بھی نہیں ہے۔ اللہ صاحب کے ہاتھ کیا ہوگی؟ اللہ کی فارمیسی میں بھی اس کی دوائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں الا ومن احب علی فقد احبنی۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وارن ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن احب اللہ کافاہ بالجنہ، اور جو اللہ سے محبت کر لے پھر جنت اس کے لیے کافی ہے۔ کتاب کافی نہیں ہے، جنت اس کے لیے کافی ہے جو محب علی ہو۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھے، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور مجھ سے بغض رکھنے والا اللہ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ومن ابغض اللہ غضب اللہ علیہ ولعنہ، جو اللہ سے بغض رکھے اس پر اللہ کا غضب بھی ہو، اللہ کی لعنت بھی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علی استغفرت لہ الملائکۃ۔ یہ سب سے زیادہ خوف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے فن خان جو شرارتیں کرتے ہیں مراکز دین میں، امام بارگاہوں مسجدوں میں، ان کو بس ایک کارڈ ایف بی آئی والا دے جائے پھر ان کی اوقات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ڈر ہوتا ہے یہاں ایف بی آئی سے، ہوم لینڈ سیکیورٹی سے، اس ملک میں
اور اگر کسی کی دوستی ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. آپ ذرا جملہ سنیے. حضور فرماتے ہیں الا ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ، جو میرے بھائی علی سے محبت کر لے اچھائی برائی لکھنے والے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے. اللہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو لو آف امیر المؤمنین سلام اللہ. وفتحت له ابواب الجنت يدخل من اي باب شاء. نبی فرماتے ہیں میرے بھائی علی کے محب کے لیے قیامت کے دن اللہ 8 دروازے جنت کے کھول کے کہے گا محب علی تجھے آپشن ہے جس دروازے سے دل چاہے میری جنت میں داخل ہو. الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ. جو علی سے محبت کر لے حضور فرما رہے ہیں اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا. وحاسب لہ حساب الانبیاء. اللہ محب علی کا حساب اتنا نرم کرے گا جتنا اپنے انبیاء کا نرم کرتا. ذرا محب علی کا مقام دیکھیں کہ سرکار کی نظر میں یہ شیعہ علی کی بالکل بات نہیں ہو رہی، وہ بہت اونچا درجہ ہے. یہ تو صرف محب علی کی بات ہے. آج کی تقریر صرف محب علی کے بارے میں، شیعہ علی کے بارے میں بھی آئے گی تقریر. آج سن لیجئے محب علی کا کیا درجہ، محب علی کا کیا مقام. ارشاد ہو رہا ہے الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب الکوثر ویأکل من الشجرۃ الطوبی ویری مکانہ فی الجنہ. نبی فرماتے ہیں علی کا محب اس وقت تک مرتا نہیں جب تک ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام دنیا میں نہ پی لے. علی کا محب اس وقت تک ملک الموت کو اپنی جان قبض نہیں کرنے دیتا جب تک اس درخت سے نہ کھا لے جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا. اور محب علی اس وقت تک مرتا نہیں جب تک جنت میں اپنے مکان کی الاٹمنٹ نہ دیکھ لے. ماشاءاللہ. الا ومن احب علیا بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء. محب علی کے پاس اللہ ملک الموت کو اس خوبصورت شکل میں بھیجتا ہے جس شیپ میں وہ انبیاء کے پاس جاتا رہا. الا ومن احب علیا حول اللہ علیہ سکرات الموت. اللہ محب علی سے موت کی سختیاں دور کر دیتا ہے. وشفع 80 من اہل بیتہ. اللہ محب علی کو حق دیتا ہے اپنے 80 رشتہ داروں کو بخشوا لے. جس جگہ دنیا کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے وہاں محب علی سفارش کرنے کا حق رکھتا. اس لیے دوستی رکھنی چاہیے محب علی کے ساتھ تاکہ اگر خود نہیں بھی جا رہے تو محب علی کے صدقے میں جنت میں چلے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرما رہے ہیں آپ حضرات. جب دوسروں کو چاہیے کہ وہ دوستی رکھے تو جو حب علی والے ہیں وہ آپس میں لڑیں گے تھوڑی. آج کل تو لڑنے میں پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں، جھگڑے فسادوں میں پی ایچ ڈی. نعوذ باللہ من ذالک. بھئیہ جب حب علی مل گئی تو پھر جھگڑا کاہے کا؟ جھگڑا تو تب ہے اگر حب علی نہ ہو. یاد رکھنا اس سینے میں حب علی اور حب حاکم شاہ دو جمع نہیں ہو سکتی.
بس آپ کو یا علی کے کیمپ میں رہنا ہے یا حاکم شام کے کیمپ میں رہنا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. لڑائیاں جھگڑے فساد گالی گلوچ یہ حاکم شام والوں کے کام ہے. مولا علی والوں کا کام تو گالیاں سن کے دعائیں دینا. اور یہ مجالس دراصل کریکٹر بلڈنگ کا ٹول ہے. یہ انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں سے ہم نے لوگوں کے کردار کی تکمیل کرنی ہے, تشکیل کرنی ہے, لوگوں کو نیک بنانا ہے. اور حب علی سے بہتر کون سا کیمیا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ نیک بنیں. تو ذرا ملاحظہ فرمائیے, ارشاد فرماتے ہیں نبی الا ومن احب اللہ, الا ومن احب علی, جو میرے بھائی علی سے محبت رکھ لے, اذلہ اللہ تحت عرشہ مع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین. اللہ محب علی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے وہاں رکھے گا جہاں نبی و رسول ہوں گے, جہاں شہداء و صدیقین. اللہ محب علی کی قبر کو وفسح قبرہ 80 عاما, 70 عاما, اللہ محب علی کی قبر کو اتنا بڑھا دے گا کہ کوئی 70 سال چلتا رہے تو علی کے محب کی قبر کی ٹیریٹری ختم نہ ہو. وَعَامِلَهُ من اليوم الساخت من احوال منکر و نکیر, نہ منکر و نکیر ڈرائیں گے محب علی کو اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ڈرائیں گی محب علی کو. بلکہ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے, دستغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے تھے منکروں کی قبر میں آتے ہیں منکر و نکیر, ہماری قبر میں تو آئیں گے مبشر و بشیر. نعرہ حیدری, حیدر بہادر. مولانا فرمایا آپ نے یہ محب علی کا مقام ہے. اور سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علی تقبل اللہ حسناتہ ویمحو عن سیئاتہ وکان رفیق حمزہ سید الشہداء فی الجنہ. نبی فرماتے ہیں محب علی کا ہر عمل قبول, محب علی کی ہر غلطی معاف, اور قیامت کے دن محب علی نیبر ہوگا حمزہ سید الشہداء. الا ومن احب علی, اس پہ خاص توجہ ہے. الا ومن احب علی اثبت فی قلبہ الصواب, اثبت فی قلبہ الحکمت وَأَجْرَى عَلَى لِسَانِهِ الثَّوَابَ وَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ. اللہ محب علی کی زبان پہ بھی پہرا لگا دیتا ہے درستگی کا, اور اس کے دل میں بھی حکمت بھر دیتا ہے, دانائی بھر دیتا ہے. یعنی اللہ محب علی کو لقمان بنا دیتا ہے اور سلمان بنا دیتا ہے, اور جتنے دروازے رحمت کے ہیں اللہ محب علی کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا محب علی یادہ کوئی نہیں کرے گا. مولانا سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پہچانے انسان کیا ہے. انسان آج کل تو انسان پہچانا جاتا ہے پارٹی بازی کس کی زیادہ ہے, جی ہاں, لابین کس کی زیادہ ہے, کون سے زیادہ کالز پریزیڈنٹ صاحب کو کروا سکتا ہے کہ مجھے پڑھاؤ. سب سے یہ ایولیوشن کے یہاں معیار ہے امریکہ کے اندر. اصل معیار مولا علی نے بتایا, المرء مخبوء تحت لسانہ, انسان کو پہچاننا ہے تو جب بولے تو تولو. پھر پوچھنے والے نے پوچھا سرکار اور وضاحت کر دے.
فرمایا یعرف المرء عند الغضب، اگر بندہ زبان سے بھی نہ پہچانا جائے تو غصے میں پہچانو، پتہ چل جائے گا جانور بول رہا ہے یا انسان بول رہا ہے۔ آپ کو پیکر بشری میں بڑے درندے ملیں گے، ولف ملیں گے، ولف، جی ہاں، بھیڑیے بھیڑیے، جی ہاں۔ ایک صاحب نے مجھے ابھی پرسوں کی باتیں کہا، حضور ہمارا دل نہیں کرتا مجلس میں آنے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ مجلس میں آئیں، آپ میں سے نجس خور اور حرام خور اگر مجلس میں آئے، یہ ہمارے مولا کی توہین ہے۔ میں نے کہا ملا عمر کبھی امریکہ نہیں آ سکتا، نہ امبیسی میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو ممنوع الورود ہو ملک میں وہ سفارت میں نہیں جاتا۔ مجلس حسین ہے جنت کی سفارت، یہی تو دلیل ہے تمہاری محرومیت کی کہ حسین تمہیں سفارت میں نہیں آنے دے رہے تو اپنی حکومت جنت میں جانے دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ الا ومن احب علیا مر علی الصراط كالبرق الخاطف، محب علی جب پورے صراط سے گزرے گا تو ایسی برق رفتاری سے گزرے گا جیسے تیز بجلی گزر گا۔ یہ ڈرائیے انہیں پورے صراط سے جن کے پاس حب علی کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ راہ ہے ان کو کیا ڈرا رہے ہیں آپ؟ جن کے پاس انشورنس ہے ذکر حسین کی انہیں کیا ڈرا رہے ہیں آپ؟ مولانا فرما رہے الا ومن احب علیا، جو علی سے محبت کر رہے، مر جا یوم القیامت کل بدر کل قمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن محب علی جب آئے گا قبر سے اٹھ کر تو ایسے ہوگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا۔ یہ محب علی کا قیامت کے دن مقام۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضور خستہ تو نہیں ہو رہے کیوں سائیں؟ بسم اللہ سائیں کوئی ٹاپک بدل دوں؟ ٹھیک ہے، چپ کیوں بیٹھے؟ الا ومن احب علیا آمن من الحساب، آمن من الحساب، علی کا محب حساب سے محفوظ ہو جائے۔ حساب و کتاب کا ڈر ہے نا؟ حضور فرما رہے ہیں محبت کر لو علی سے، یہی حساب ہے، یہی حساب ہے، حب علی خود حساب ہے۔ آمن من الحساب والمیزان والصراط، محب علی کو نہ حساب کی سختی، نہ میزان کی تکلیف، نہ پورے صراط کے کوئی خطرہ۔ یہ ہے محب علی کا معنی۔ بلکہ ایک جملہ اور سن لے آگے نبی کا، پہلے وضاحت کر دوں۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایسے تھا کہ جو کوئی گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ قلم قدرت سے لکھ دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر سخاوت حسین نے آج فلاں کی غیبت کی ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوتا تھا۔ ہاں یہ تھا، بڑا سخت تھا۔ اگر آج یہ ہو تو آج تو فرشتوں کی سیاہی ختم ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ نے زیادت نہیں دی، کہاں بیچارے فرشتوں کو میں تکلیف مالا جو تاک نہیں دیتا۔ آج کا تو وہ بیچارے عاجز ظاہر۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے دور میں گناہ تھوڑے تھے، اس لیے کاؤنٹیبل تھے۔ دیوار پہ لکھ دیا جاتا، دروازے پہ لکھ دیا، صدر دروازے پہ لکھا ہوتا تھا آج انصاف نے شراب پی ہے۔ جی ہاں، یہ اس زمانے میں تھا۔ اللہ کا اسٹیٹس چینج ہو گیا آقا کریم کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب تیری امت کے لیے میں ہوں ستار العیوب۔
دیکھیے اللہ ہوگا، میرے عیوب سے آپ کو خبر نہیں، آپ کی خامیوں سے مجھے انفارم نہیں کیا۔ مولا علی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کی خامیاں نظر آ جائیں تو بیٹا باپ پہ سلام نہ کرے۔ اللہ کی ذات نے یہ خامیوں پہ پردہ ڈالا ہے اس کی، اسی عنایت کے اظہار میں اگر ہم مجالس میں آتے رہیں تو بھی ڈیزرو کرتا ہے اللہ کہ وہ کتنا کریم ہے، نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے، برائیوں کو چھپا دیتا ہے۔ بڑی اس کی کرم نوازی ہے، بڑی عنایت ہے اس کی، وہ ہے ستار العیوب۔ اچھا قیامت کے دن اللہ پھر وہ اسی سٹیٹس پہ آ جائے گا واپس، پھر ہو جائے گا کشاف العیوب بنی اسرائیل والا، وہاں پر تو ویڈیو چل جانی ہے، ڈی وی ڈیز چل جائیں گی، کہ فلاں جگہ بیٹھ کر یہ حرکت کی تھی، یہ پلاٹنگ کی تھی، نہیں ہم نے تو نہیں کی تھی، یہ ویڈیو کس کی؟ یہ اللہ ہو جائے گا کشاف العیوب، عیوب کو ظاہر کرے گا قیامت، وہاں کوئی پردے ودے نہیں ہوگا، تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، سیکرٹ اگل دیے جائیں گے، سب کچھ چھپے ہوئے۔ جی اب ذرا سنیے گا جملہ نبی کیا فرماتے ہیں، الا ومن احب علیا، جو علی سے محبت کر لے، لا یوزع لہ میزان ولا ینشر لہ دیوان، جو علی سے محبت کر لے نہ اس کے لیے اسکیل لگے گی نہ اس کا نام اعمال کھلے گا۔ ہم محب علی کو تھوڑی شرمندہ کریں گے لوگوں کے سامنے۔ وَقِيلَ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، فرشتے نعرے لگا کے کہیں گے اے محب علی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بلاغہ فرمائیے جو محب علی ہوگا، یہ نہیں کہ وہ زبان سے تو محب علی ہو اور دل سے وہ محب حاکم شام ہو، ہاں یہ نہ سمجھیے گا، لوائلٹی شرط ہے تیرا، لوائلٹی، ہاں وفا شرط ہے، وفا۔ آپ کو یہ ڈیٹ کتنی یاد رہتی ہے؟ وہ الحاج کون سی ڈیٹ ہے جو ٹیکس والی؟ 15 مارچ ہے، 15 اپریل ہے، نہیں 14 اپریل ہے، 15 اپریل، چلو شادی 15 کو کرتے ہو، ہاں 15 ٹھیک ہے، ہم آخر والوں میں 15 کیسی یاد ہے؟ 16 نہیں کرتے آپ، کیوں؟ اس ملک کے آپ لائل ہیں، یہی آل محمد کا درس ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے لائل ہو کے رہو۔ آپ کو 15 اپریل تو یاد ہے، کبھی خمس کی ڈیٹ بھی یاد رکھی کہ امام زمانہ سے لائلٹی کا اظہار کرے، امام زمانہ کا وہ خمس ادا کرے۔ تو حب کا تقاضا لائلٹی، پریکٹس ان کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ الا ومن احب علیا، جو علی سے محبت کر لے، سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہ تو میزان لگے گی، ترازو دوسروں کے لیے، اس کے لیے نہیں، نہ اس کا نامہ اعمال کھلے گا، اس کو فرشتے کہیں گے بغیر حساب کے محب علی تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب اللہ تو عادل ہے، اس نے اگر کہا ہے کہ الصراط حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق الجنت حق والنار حق، ہے نا؟ تلقین میں تو آپ پڑھاتے ہی ہیں، تو کیا پھر یہ کیسے ہوا کہ جو محب علی ہے اس کے لیے نہ تو دیوان کھلے گا نہ نام اعمال کھلے گا اس کے لیے، نہ اس کے لیے میزان لگے گی؟ یہ کیا مطلب ہوا بھیا؟ اس لیے کہ اس کا دیوان یہاں کھل چکا ہے ذکر محمد و آل محمد کے دیوان کے ذریعے، اور اس کا حساب یہاں ہو چکا ہے ٹیسٹ کے ذریعے۔ حب علی خود حساب کا بھی نام ہے، میزان کا بھی نام ہے۔ اس لیے ہم نے مولا علی کے ساتھ لائل رہنا ہے، متقی رہنا ہے، مومن رہنا ہے، نیک رہنا ہے۔ اعینونی بورائن والتقیٰ، مولا علی خود فرماتے ہیں میں ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا، ہر جگہ۔ ابھی ایک صاحب
نے ایک تقریر کی، انہوں نے فرمایا کہ مولا علی تھوڑی مدد کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری ہی ممبروں سے ایسے ایسے مزخرفات کہے جا رہے ہیں، پیسہ بھی ہمارا کھا رہے ہیں اور عقائد بھی ہمارے ہی پامال کر، ہمارے بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا فرمائی، انہوں نے کہا کہ ذرا کچھ ایک ویکینڈ خالی ہے تو کرو۔ میں نے کہا بھائی مدد کے قائل ہوں گے تب کراؤں؟ کہنے کہ ہاں آپ مدد کر دیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، 3 مجلسوں کے لیے سخاوت سے مدد جائز ہے، پوری زندگی کے لیے یا علی مدد جائز نہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ان خدا باقی ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو خون حسین کے سوداگر ہیں ان کی مولا علی مدد نہیں کرتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 2 نمبر کے لوگوں کی مدد مولا علی نہیں کرتے، وہ 1 نمبر کے، وہ خود فرماتے ہیں میں ہر جگہ تمہاری مدد کروں گا، تم میری تقوی میں مدد کرنا، مجھے بدنام نہ کرنا، تقوی میں میری تم مدد کرنا، ساری زندگی میں تمہاری مدد کرنا، تم نیک بننا، تم ڈیفیم نہ کرنا میرے مذہب کو۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں الا ومن احب علیًا كتب اللہ له براءة من النفاق وبراءة من النار وجوازا على الصراط وامانا من العذاب۔ نبی فرماتے ہیں جو علی کا محب ہے وہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ یہ جن میں منافقتیں چل رہی ہے کیڑیوں کی چیونٹیوں کی رفتار کے مطابق، وہ مولا علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ علی کی محبت کے ساتھ منافقت کا کوئی جوڑ ہی نہیں، منافقت نہیں ہو سکتی اگر علی کی محبت ہے، اگر منافقت نہیں ہو سکتی۔ نبی فرمائے جو علی سے محبت کر لے اللہ نے لکھ دیا ہے قلم قدرت سے، لکھے گا نہیں، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ وہ کبھی منافق نہیں ہوگا جو محب علی ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جو محب علی ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے پورے صراط پہ رکے گا نہیں جو محب علی ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں عذاب اس پر ہوگا نہیں جو محب علی ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں الا ومن احب علیًا، الا ومن احب علیًا صافحته الملائکۃ وزارته الانبیاء۔ علی کے محب سے دنیا سے جانے کے بعد مصافحہ کے لیے اس کی قبر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ کوئی سمجھ ہے محب علی کا مقام؟ الا ومن احب علیًا جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ علی کے محب کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ امت ابھی اختلاف میں ہے کہ 2 جہاں کے سردار کے قبر کی زیارت جائز ہے یا نہیں۔ محب علی کی قبر کی زیارت کا حکم اللہ فرشتوں کو دے رہا ہے۔ فرشتوں کی وہ قبر مزار ہے، زیارت گاہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے۔ علی کے محب کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے۔ کبھی سوچا ہے مطلب کیا جنت کا ٹکڑا ہے؟ ہم ابھی شاہ نجف میں آئے ہیں، ہم شاہ نجف میں آئے ہیں، شاہ نجف ہماری طرف نہیں آئے، مرکز میں آپ کو جانا پڑتا۔ ہماری میں سے خواہش تو یہی ہے مومنین کی کہ امام بارگاہ اڑ کے ان کے گھر ہی آ جائے کر، تاکہ وہ آرام سے، جس طرح آج کل یہ ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے آن لائن والی۔ جی ہاں، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے حضور انشاءاللہ آن لائن دیکھ لیں۔ میں نے کہا بھائی آن لائن پھر جنت وہی ہے نا، خدا کا خوف کرے بھائی، آن لائن وہ ان کے لیے بوڑھوں کے لیے،
جو چل نہیں سکتے بیچارے، سردی میں آ نہیں سکتے، بوڑھی عورتوں کے لیے، آپ جوانوں کے لیے تھوڑی کاہے کی انڈکشن؟ یہ عبادت یہاں ہوگی، وہاں تھوڑی عبادت۔ مجلس کا ماحول یہ ہے، آن لائن نہیں ہے۔ زینوا مجالسکم کا مثال آن لائن نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھ کے آئیں گے تب عبادت ہوگی۔ آن لائن بی بی نہیں آتی، بی بی تو یہاں آتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ امام بارگاہوں کی عظمت اور مساجد کی عظمت کو کم نہ کرو، اس طرح کہے گی۔ ہاں اب تو آن لائن، میں نے کہا ایک صاحب مجھے کہا ایک نکاح پڑھنا ہے آن لائن، میں نے کہا بھیا جنازہ بھی آن لائن پڑھاؤ گے؟ افریقہ والے کیا کر رہے ہیں؟ تو آن لائن پھر نیاز بھی کراؤ گے مولانا صحیح کہ آن لائن کھا لیجیے گا مولانا؟ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہی بس۔ الا ومن احب علیا، سبحان اللہ، اس جملے پہ خاص توجہ۔ یہ جو جملہ آپ عرض کر رہا ہوں عمر بھر یاد رہے گا آپ کو اگر توجہ سے سنیے۔ نبی فرماتے ہیں الا ومن احب علیا فانا کفیلہ بالجنہ، جو علی سے محبت کر لے اس کی جنت کا کفیل میں۔ آپ میں سے کچھ لوگ تو عرب کنٹریز میں رہے ہیں، وہاں کفیل ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، ہاں حج کا بھی کفیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کہیں آپ صرف نہ ہو جائیں ادھر ادھر، آپ اپنے ٹریول میں ڈنڈی نہ مار جائیں، حج کی بجائے کہیں بیوپاری نہ بن جائے، بزنس نہ کرنے لگ جائیں۔ یہی کفیل مطلب یہی ہے نا۔ کفیل یہ ہوتا ہے عرب کنٹریز میں کہ اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی آپ نے کی تو آپ کو کچھ نہیں کہے گی گورنمنٹ، آپ کے کفیل کو پکڑ لے گی کہ آپ بتائیے انہوں نے یہ حرکت کیوں کی۔ آپ ذرا جملے کی قدر کرنا کہ کفیل ذمہ دار ہوتا ہے کہ جس کی کفالت کی ہے اگر اس پر کوئی اعتراض ہو تو اتھارٹی اسے نہیں پکڑتی، اتھارٹی کفیل کو پکڑتی ہے۔ جملے کی قدر کرنا، محب علی کی جنت کا کفیل میں محمد ہوں، فرشتے مجھ سے پوچھیں گے، تم سے نہیں پوچھیں گے، تم صرف علی سے محبت کریں۔ کفیل میں، اچھا ایک کفیل کا اور معنی سمجھا دوں میں ذرا اور وضاحت سے سمجھا دوں۔ ہم نے کہا بھائی شاہ نجف میں قریب میں اگر ہم ایک مکان لے لیں شاہ نجف کے قریب، پھر زیادہ بنائیں گے الحاج صاحب، مثال کے طور پر مثال دے رہے ہیں، ہے نہیں ایسے سمجھ لے لیجیے۔ تو ہم جب گئے یہاں کے ریئلٹر سے بات کرنے تو انہوں نے ہمارا جو کریڈٹ رن کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو جھونپڑی بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ارے آپ نے تو کریڈٹ کا کیا ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ہمارے بڑے دوست ہیں یہاں پیسے والے، ہم کسی ایک دوست کا ہم نے شاید مثلا آپ کا کہہ دیے، ہاں ارشاد بھائی کا کہہ دیے، ہمارے دوست ہیں یہ ہمیں کو سائن کریں۔ ہم نے کہا آپ کو سائن کر دیں مہربانی کر کے۔ انہوں نے جو کو سائن کیا وہ سارے بینک جو ہم سے ناراض تھے، سب کے ہمیں ای میل آنی شروع ہو گئی کہ یور لون ہیز بین اپرووڈ۔ بھائی کیا ہوا؟ کیا صرف ایک کو سائن سے؟ کفیل کا ایک معنی ہوتا ہے کو سائنر۔ ہمارا کریڈٹ اتنا بھی خراب تھا، جب اچھے کریڈٹ والے نے سائن کر دیا تو سارے بینکوں کی ناراضگی ختم ہو گئی۔ بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارے ہوں گے اعمال برے، مگر جب کو سائنر محمد ہوں گے فرشتوں کا غصہ خود بخود ختم ہو گا۔ کسی جگہ ہم نے پڑھ دیا یہی، اگلے دن وہ 3 سال کے ٹیکس اٹھا کے لیا، انہوں نے سمجھا ریئلی ہم چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، بالکل کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی ایسا ارادہ نہیں، کوئی ٹیکسٹ لانے کی ضرورت نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ یہ دراصل یہ کفیل کہنے کا مطلب یہ ہے سرکار۔ بس اب تقریر ختم ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اینڈ میں ایک حدیث شریف اور سن لیجیے، سرکار فرماتے ہیں کہ حب علی شجرۃ، علی کی محبت ایک شجرہ ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اس شجرہ کے قریب نہ جانا۔ شجرہ علی کی محبت بھی ایک شجرہ ہے، تھوڑی سی معرفت کے بعد جانا ہے، مطلب یہ تھوڑی سی معرفت کے بعد جانا ہے، یہ نہیں کہ بھائی بالکل نہ جانا، جیسے لا تقربوا الصلاۃ، لوگوں نے سمجھا بالکل ہی نہیں پڑھی، ہمارے جوانوں نے تو ساری ہم پہ ڈال دی کہ مولانا کا تو پڑھی گئے ماشاءاللہ، رات کو تو سوتے نہیں، ہم کاہے کے لیے خدا کا خوف کرے، ایسے نہ کرے جوانوں۔ مولا علی کے ماننے والی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھے، اپنے کریکٹر کے ذریعے امبیسڈر بن کے لوگوں کو کنورٹ کرو۔ یہ ویڈیو موجود ہے اور کم از کم 1000 کا مجمع بھی گواہ ہے، پہلے دن 1000 ہی آئے تھے مانچسٹر میں، پہلے دن 1000 کا مجمع آیا تھا، وہ گواہ ہے کہ ایک حافظ صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا انتظامیہ سے، جیسے ہمارے صدر صاحب، انہوں نے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم مولانا کی قرآن مجید کی آیتوں کی غلطیاں نکالنے کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ضرور، بسم اللہ، ارے ہم تو خدا سے چاہتے ہیں کوئی غلطی نکالیں، بہت اچھی چیز ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو، اگر ہم غلط پڑھے تو ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ بھی آن لائن جا رہی ہے انشاءاللہ، اور بھی آن لائن جائیں گی، آپ ذرا ای میل کریں سب کو، جتنی جلدی آپ کے ای میل ہے نا، یہ جو چیٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں، آپ ذرا اس میں ذرا مہربانی کریں، سب ای میل بھیجیں کر سے، کہیں بھائی ڈاکٹر سخاوت سے زبردست تقاریر کر رہے ہیں، سب ذرا آن لائن دیکھیں، کیونکہ کل ایک دوست نے آپ کے کہا ہے کہ 42 لوگ دیکھتے ہیں، اب میں دیکھوں گا ہماری تصویروں کے بعد کتنے لوگ دیکھیں گے، ایسے نہ کہیں، یہ غلط بات ہے، اور دنیا دیکھے گی، آپ ذرا محنت کریں، بتائیں لوگوں کو تاکہ غلطیاں بھی ہماری نکلیں، ہم چاہتے ہیں کہ غلطی کوئی نکالے ہماری۔ تو میں نے ان سے کہا بھی ایک شرط ہے، آپ کو غلطی نکالنے کی اجازت دیں گے، ریکارڈ بھی آپ کر لیں، آپ بے شک CD ریکارڈر بھی لائیں، مگر آپ اسی قرآن کی قسم آیت غلط پڑھیں تو مجمع میں ٹوکیے گا، اور اگر صحیح پڑھیں تو پھر مانیے گا کہ کن کے حق میں یہ آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے چاند رات کی مجلس میں اجازت لی تھی، اور یکم محرم میں شیعہ مذہب قبول کر کے ہاتھ کھول کے حافظ صاحب نے نماز پڑھی، سبحان اللہ، اس کی بھی ویڈیو ہے الحمدللہ مانچسٹر کی۔ تو آپ ذرا انویسٹمنٹ کریں مہربانی فرما کر، کچھ کنورٹ کریں لوگوں کو، کچھ لے کر آئے لوگوں کو، آپ اپنے لوگوں کو بھگانے کی سبھی لے کر رہے ہیں۔ اب تو ہم یجیب المسترا پڑھ کے مسجدوں میں جا رہے ہیں، ہم تو آیت الکرسی کا ورد کر کے کوئی خواہ کا لینا پڑ جائے، عجیب مصیبت ہو گئی، اچھے خاصے وظائف کر کے جانا پڑ رہا ہے کہ بدلی خط خیریت سے آتے ہیں کہ نہیں آتے، جی ہاں ٹیلی فون ساتھ رکھنا پڑ رہا ہے، ایسے نہ کرے خدا۔ یہ جو سفارت حسین ہے، اس میں حسین ہی کی حکومت چل رہی تھی۔ تو بس حب علی شجرۃ اصلها فی الجنہ واغصانها فی الدنیا۔ کیا حدیث ہے سرکار کی، فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت ہے ایک شجرہ، درخت، جس درخت کی جڑیں ہیں جنت میں اور شاخیں ہیں دنیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، جس مجلس میں مولا علی کی محبت کا ذکر ہوئے سمجھو اس کی تار جنت سے ملی ہوئی ہے، یہ شاخیں، یہ حب علی کی شاخیں ہیں، یہ امام بالغان ہے، جڑ اس کی، گھڑے اس کی جنت میں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا اور سارے کے سارے ڈائلاگ ہو چکے، ساری ذمہ داریاں دی جا چکی، ولایت علی دی جا چکی، وجود فاطمہ دیا جا چکا، نماز واجب ہو چکی، یہی تھے نا۔ جب میں آ رہا تھا تو پیچھے سے اللہ نے آواز دی، دیکھیے یہ فیئر ویل ہے، فیئر ویل، خدا حافظی کا لطف یہ ہے کہ خدا حافظی کرے،
واہ واہ آپ تو غیب کی خدا حافظی کہتے ہیں، وہ حضور کی خدا حافظی قدر کیجئے گا ذرا جلدی، وہ حضور کی خدا حافظی۔ کہا یا احمد، احمد ذرا رک جائیے، حضور کا نام ہے احمد وہاں، اور یہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا ہے حدیث المعراج کے نام سے، اس حدیث کو لکھا ہے حدیث المعراج، یاد رکھیے۔ ابھی ایک صاحب نے بونگی ماری ہے آپ ہی کے ممبروں سے، اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو سمجھائے کہاں سے آ رہے ہیں۔ ارے حضور کی روحانی معراج تھی، جسمانی تو ہو نہیں سکتی۔ حضور کو کیا آپ نے اپنا ابا سمجھ رکھا ہے کہ جو خواب سے آگے بڑھتے ہی نہیں؟ عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ جی ہاں ابھی کی بات ہے، انٹرنیٹ پہ، ہاں انٹرنیٹ پہ ابھی اسی سال کی بات، بال بھی ہمارا اور ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو شیعہ مذہب میں تو بھائی معراج کا کوئی منکر ہی نہیں ہے، بلکہ معراج کے منکر کو ہمارے ائمہ نے کافر کہا، اس لیے وہ رسالت کا بھی منکر ہے، ولایت علی کا منکر ہے، وجود فاطمہ کا منکر ہے، نماز کے وجود کا منکر ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ گفتگو آئے گی، میں اصلاح بھی کروں گا، کوشش یہی کروں گا کہ کم از کم ان چند مجالس سے اصلاح بھی ہو جائے۔ ایک دو اور بھی پیغام دینے ہیں، مولا علی کی بھی توہین کی ہے پرسوں ایک صاحب نے، ان کی بھی انٹرنیٹ پہ ہے۔ جی ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ سب کے جواب آئے، مگر جلدی جلدی آئے سن لیجیے کہ میں جب فیئرویل کا وقت آیا تو اللہ نے مجھے آواز دی، یا احمد اے میرے حبیب، ایک بات میری اور سن لیجیے، ایک آج بتاؤں گا، ایک کل بتاؤں گا، یہی انٹرسٹڈ چیزیں پڑھوں گا تاکہ میں بلایا بھی جاؤں، کیونکہ رشتہ داری میری ہے کوئی نہیں، ایسے ہی میں مارکیٹنگ اپنی ہی کرتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہوں۔ بسم اللہ۔ کالے میں نے کوئی نہیں کروانی الحاج کو، کالے والے میں نے کوئی نہیں کروانی، میرٹ پہ ہی آنا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ایک آج ایک کل انشاءاللہ، ذرا توجہ سے سن لیں۔ یا احمد لَبِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا خَلَقْتُ النَّارَ۔ اے احمد میرا آخری پیغام سن کے جا، اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی تو میں جہنم کی آگ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ نبی تو نبی فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا دے۔ علی کی محبت یہ میزان ہے علی کی محبت کا، اور فرماتے ہیں حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کا بغض ایسی بدی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حب علی کے ساتھ بے نمازی کا جوڑ ہی نہیں، حب علی کے ساتھ جھوٹ، فراڈ، منافقت، پلاٹنگ، یہ سنٹر بند کرا دو، وہ سنٹر بند کرا دو، اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں بھائی۔ حب علی کے ساتھ کیا جوڑ ہے ان چیزوں کا؟ حب علی کے ساتھ لڑائی آ ہی نہیں سکتی۔ آخری بات اجازت چاہتا، حب علی کے بارے میں صرف ایک ارشاد اور نبی کا سن لیجیے، ویسے تو یہ عشرے کا عنوان ہے، بس آج تو میں صرف چند گزارشات کر رہا ہوں، اور سائیں کو جلدی بھی ہے۔ آخری بات سائیں سن لیں، حب علی، حب علی روح العبادہ۔ علی کی محبت عبادت کی روح ہے۔ آپ اس وقت تک پیارے کو گھر میں رکھتے ہیں جب تک روح رہے،
روح کے بعد روح نکل گئی تو آپ کہتے ہیں قبرستان میں دفن کرو، تعفن نہ پھیلے، کیونکہ روح بنی ہے 4 عناصر سے، ویسے ہے 5 مگر کنڈنس کریں تو 4 ہی بنتے ہیں، ایک نور، ایک خوشبو، ایک بقا، ایک علم۔ روح ہوتی ہے تو خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی۔ روح ہے تو نور ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، کرنٹ ہے، کان سن رہے ہیں۔ روح چلی گئی تو پھر کچھ نہیں، کرنٹ ختم ہو گئے۔ روح ہے تو علم ہے، ورنہ آپ خوئی خمینی سے فتویٰ پوچھ کے دکھائیں۔ یہ روح علم ہے، کیونکہ روح ہے تو علم ہے۔ روح چلی گئی تو ختم، اور بقا فنا ہو جاتی ہے باڈی۔ جب روح نہ ہو، اب بات سمجھ میں آئی حضور نے کیوں کہا تھا کہ علی کی محبت عبادت کی روح ہے، یعنی اگر علی کو ہٹا کے عبادت کی تو وہ جاہل ہوگی، مردہ ہوگی، بے نور ہوگی، بدبودار ہوگی۔ فرشتے عرش پہ لے جانے کے بجائے دنیا کے قبرستانوں میں اسے دفن کر دیں گے۔ وہاں تک پہنچانی ہے تو حب علی کے ساتھ۔ فرشتے ایسے تو نہیں محب علی کے لیے پر بچھاتے، ایسے تو نہیں زیارت کے لیے آتے۔ صحابہ کرام ایسے تو نہیں کہتے تھے حب علی رحمت اللہ و بغض علی لعنت اللہ۔ یہ نعرہ اصحاب کا ہے، شیعوں کا نہیں۔ صحابہ کرام نے یہ نعرہ لگایا حضور سے سننے کے بعد، حب علی رحمت اللہ و بغض علی لعنت اللہ۔ بلکہ سقیفہ بنی ساعدہ کی شورا کے متفقہ پہلے خلیفہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ ببغضہم علی۔ ہم رسول کے زمانے میں منافق کو پہچانتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے۔ تبھی تو نبی فرماتے حب علی ایمان و بغض علی کفر، حب علی تقوی و بغض علی الفسوق والعصیان۔ یہ ہے محبت علی۔ اللہ کریم آپ سب کو اس محبت علی کے تقاضوں کو، ہم سب کو تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ اور جو ایک فلڈ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے حب علی کے خلاف، اللہ اس سیلاب کے مقابل پر ہمیں حب علی کا بند باندھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بس تقریر یہاں اختتام پذیر ہوئی، کل انشاءاللہ زبردست ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی، اور دیکھنا ہے انٹرنیٹ پہ کتنے لوگ ہیں۔ کل آپ نے ای میلز کرنی، کل تعداد بڑھانی ہے ذرا شاہ نجف کی انشاءاللہ، انفارمیشن کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس تقریر یہاں اختتام پذیر ہوئی۔ ماشاءاللہ بھائی صاحبان نے، حضرت قسیم نے بھی، نقوی صاحبان نے بھی، حسنین صاحب نے بھی بہت عمدہ پڑھا۔ اللہ سب کی اس خدمت کو، انویسٹمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جو مجالس گھروں میں بھی ہو رہی ہیں، جیسے بھائی فدا حسین رضوی کے ہاں، یا بھائی اشرف رضوی صاحب کے ہاں ہے، یا رضوی برادران کے ہاں پور جفرسن میں ہے، یا دیگر مجالس ہیں، ان کو بھی اللہ کامیاب و کامران فرمائے۔ شاہ نجف میں ہونے والی مجالس میں بھی مومنین کو زیادہ سے زیادہ شرکت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے تبرک کا اہتمام جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے مجلس کو اسپانسر کیا ہے، اللہ کریم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر میں خیر و برکت نازل کرے اور ان کو خوشیوں سے نوازے، اور سوائے غم حال کسی غم سے دوچار نہ کرے۔ جو دور نزدیک سے آج کی مجلس میں آئے ہیں، وہ پڑھنے والے ہوں، سننے والے ہوں، ماتمی ہوں، سادات المومنین، اللہ سب کی مرادوں کو بردائے، بیماروں کو شفا یاب کرے۔ یہ مجالس بیسیکلی ہیں اسیران کربلا، یہ ساری مجالس اسیران کربلا کی ہیں۔ اور آج میں صرف اور صرف ایک روایت شب جمعہ کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں، جس کا تعلق ہے زندان شام سے۔ شام کے زندان میں سادات کو جہاں قید رکھا گیا، وہ کوئی باقاعدہ
پریزن جیل زندان نہ تھا، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں خرابہ شام، شام کے کھنڈرات میں علی و بطول کی بہو بیٹیوں کو قید رکھا۔ خرابہ شام، دیواریں اتنی نیچے تھیں کہ باہر سے گزرنے والا بڑے آرام سے اندر والوں کے حالات سے باخبر ہو سکتا تھا۔ تمازت آفتاب کی وجہ سے اور شبنم کی وجہ سے بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے، تبھی تو مدینہ میں نہ زینب کو کوئی پہچان سکا، نہ ام کلثوم کو کوئی پہچان سکا، بھائی نہیں پہچان سکے، باقی تو باقی اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سعید ایک مومن ہے، محب اہل بیت ہے۔ ایک روز تقدیر نے اسے اس زندان کے قریب سے گزارا جہاں اسے ایک عجیب منظر دیکھا کہ خرابہ شام میں ایک بیمار ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کی عبا کا دامن کھینچ کے اس سے کچھ مانگتے ہیں اور وہ دینے سے معذور ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا وقت آپ پہ نہ لائے، ہم پہ نہ لائے کہ جب کوئی عزیز سے عزیز آپ سے کچھ مانگے اور آپ نہ دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ شریف ہے، وہ سر جھکا کے پریشان بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے سلام کیا، اس عبداللہ ابن سعید نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام۔ قیدی نے سر اٹھایا، فاشار الی عنقہ، قیدی نے جیسے بن سکتا تھا سلام کا جواب دیا، مگر جواب سنائی نہیں دیا۔ تو عبداللہ ابن سعید نے تعجب کیا، تو ایک مرتبہ اشارہ کیا بیمار نے اپنے گردن کی طرف کہ یہ طوق مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ طوق خاردار مجھے بولنے نہیں دے رہا۔ عبداللہ نے دیکھا، عبداللہ ابن سعید نے، کہ اس قیدی نے ایک اشارہ کیا، فاشارہ الی، ایک سیدہ کی طرف، ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم غریبوں کی کہانی پوچھنا ہے تو میری بیوی سے پوچھ لیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا اور میری بیوی سے کہا ہمارے مدینہ والے سادات کا حکم ہے، ہم نامحرموں کو زحمت نہیں دیتے، مگر میں مجبور ہوں، بڑا سسپینس ہو گیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیوی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بیمار سے آخر مانگتے کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا اے عبد خدا، اس ظالم کے دربار سے ہمیں کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ جب ان بچوں کو بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو یا میری قمیص کا دامن پکڑ کے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگتے ہیں، یا اس بیمار کی عبا کا دامن پکڑ کے روٹی کا ایک ٹکڑا، پانی کا ایک گھونٹ مانگتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ رجع عبداللہ ابن سعید الی بیتہ باکیا، یہ جو پلٹا نا اپنے گھر میں عبداللہ تو روتا ہوا پلٹا، لما رأت زوجتہ باکیا، جب اس کی زوجہ نے دیکھا کہا ما رأیتک ترجع باکیا، آج تک تو کبھی روتا ہوا گھر نہیں آیا، آج خیریت ہے؟ کہتا ہے آج میں نے ایسے اللہ راسی دیکھے ہیں، ایسے غریبوں مسکینوں یتیم دیکھے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی زوجہ نے کہا عبداللہ پریشان نہ ہو، آج شب جمعہ ہے نا تو میں نے نیاز پکائی ہے۔ یہ شب جمعہ کی جو نیاز ہے نا، آپ سمجھیے گا، آج شب جمعہ ہے نا، میری بہنیں سلامت رہیں جو نیاز پکاتی ہے، آج میں نے نیاز پکائی ہے، شب جمعہ ہے نا، میں ہر شب جمعہ میں نیاز پکاتی ہوں، یہ نیاز لے جا ان بچوں میں جا کے بانٹ دے۔ اس نے کہا عبداللہ نے بی بی وہاں پر ایک بیمار ہے جو بول نہیں سکتا، وہاں ایک معظمہ سے بات کرنی پڑتی ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں نیاز لے جاتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی چلے، دشت اٹھایا نیاز کا، ایک مرتبہ دیوار خرابہ شام پہ رکھا اور زوجہ عبداللہ نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسارہ، اے شام کی قیدی بیویوں میرا سلام ہو۔ جناب زینب نے کہا کون لے گیا ہے ہم غریبوں پہ سلام کرنے والا؟ کہا میں کھانا لائی ہوں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے بیوی نے کہا الصدقۃ علینا حرام، صدقہ تو ہم پہ حرام ہے۔ کہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ نذر ہے۔ نیاز کا لفظ آیا نا، بی بی زینب نے کہا بی بی اگر یہ نیاز ہے نا تو ہم لے لیں گے، مگر اتنا احسان کرو تم ذرا اندر آ جاؤ، یہ نیاز اٹھا کے اندر آ جاؤ۔ وہ بی بی اندر
بی بی زینب نے یہ نیاز تم پکاتی کیوں؟ آخر اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی؟ تو رو کے کہتی ہے بی بی جب میں 3 سال کی تھی تو بیمار ہو گئی، میرے بابا نے علاج کرایا، ہر حاذق و طبیب و حکیم کے بعد میرا بابا لے گیا، مجھے شفا نہیں ملی۔ ایک روز میرا بابا رسول کی خدمت میں لے گیا، رسول کے زانو پہ ایک مولا زادہ بیٹھا تھا، رسول نے اس مولا زادے سے کہا، اس نے میرے حق میں دعا کی، رسول نے آمین کہی، وہ دن اور آج کا دن پھر میں بیمار نہیں ہوئی۔ میرا بابا جب مرنے لگا، میرے بابا نے وصیت کی، بیٹی اپنے مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا، غریبوں میں بانٹنا، مسکینوں میں بانٹنا، فقیروں اور نراسیوں کو کھلانا، بیگانوں غربا کو کھلانا، اور ان سے کہنا میرے مولا زادے کی زندگی کی دعا کرو۔ اب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے کہا بی بی اب ذرا جلدی تو اپنے مولا زادے کا نام بتا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حسین ابن علی، میرے مولا زادے کا نام حسین ابن علی ہے۔ جناب زینب نے کہا زوجہ عبداللہ آج کے بعد نیاز ضرور بتانا، حسین کی زندگی کی دعا نہ کرانا، قاتل قتل حسین بیان سے کربلا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا تو حسین کے بچے ہیں یا حسین کے بھائیوں کے بچے۔ ماتم حسین